السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال تعالى جلالا وإكراما لنبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری تقدیس بجا لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرات گرامی، ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو بات اور گفتگو ہوئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ بنایا ہے اور اللہ نے انہیں جو علم سے سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی، تمام اسماء کی تعلیم عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا فرشتوں پر اور کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام مجھے بتلاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے کہ ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو ہم کو سکھائے، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی جاننے والا ہے اور یقیناً تو ہی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتلاؤ ان کو ان کے نام، جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کا نام، جن چیزوں کی اسماء کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ تم ان تمام اسماء کو ان کے سامنے بیان کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان ساری چیزوں کے اسماء اور نام بتلائے، خبر دی، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ حضرات گرامی، یہ فرشتوں کے حوالے سے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ سارا واقعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ ساری چیزیں یہاں پر پیش آئیں۔ پھر یہ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ ایک مشہور بات ہے جو ہر کوئی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ انہی آیات میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان مردود کے۔ وہ ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین،
اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرات گرامی، ابلیس کا جو مسئلہ ہے، شیطان کا جو مسئلہ ہے، شیطان نے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس نے اپنا قیاس کیا تھا۔ اس نے یہ قیاس یہ کیا تھا کہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میری صفت بلندی کی طرف جانا ہے اور مٹی کی صفت نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے، لہٰذا میں آدم سے بڑا ہوں، میں جو ہے آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، ان کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے غلط قیاس کیا، اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ غرور تکبر تھا اس کا، اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی، اس وجہ سے وہ مردود ہو گیا اور ملعون ہو گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے غرور کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا تھا۔ حضرت محترم، بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ہمیشہ متواضع بن کر رہے، ہمیشہ عجز و انکساری والا بنا رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جتنا بندہ عجز و انکساری اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا بلندی عطا فرماتا ہے کہ جیسے کہ حدیث شریف میں یہ ارشاد ہے، من تواضع رفع اللہ، اور کما قال علیہ السلام، کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ تواضع اختیار کریں، انا کی طرف ہرگز نہ جائیں، کہ جیسا کہ بعض لوگوں کا ہر بات میں خیال ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا بار بار میں نے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انا سے بچنا چاہیے۔ یہ انا جو ہے بہت ہی خطرناک مرض ہوتا ہے، انسان کو غرور میں ایسا مبتلا کر دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں ہم نے حضرت شیخ الفقہ صاحب اکرمہ اللہ کے پاس جب ہم نے ترمذی شریف پڑھی تھی تو آپ نے ایک بات ہمیں بتائی تھی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ضمیر سے آپ اپنے بارے میں نہیں فرماتے کہ میں نے ایسا لکھا ہے، میں نے ایسا کہا ہے، بلکہ قال ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، اپنی کنیت سے فرماتے ہیں۔ کیوں؟ آپ انا نہیں بولنا چاہتے تھے، میں نے ایسا کہا یہ نہیں بولنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے قال ابو عیسیٰ کہا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ہر جگہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو اپنی عزت نفس کا بھی خیال ہونا چاہیے، ایک الگ موضوع ہے، بس مختصراً اس بارے میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی عزت نفس کا بھی خیال ہو، لیکن ہمیشہ عجز و انکساری کا پیکر بنا رہے، غرور تکبر کو وہ درکنار کر دے، غرور تکبر کو چھوڑ دے اور ہمیشہ متواضع بن کر رہے، یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو بہرحال یہ شیطان کا معاملہ تھا، شیطان نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر یہ ہونے کے بعد عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور تم دونوں جنت میں جہاں چاہتے ہو رہو، کھاؤ اور جنت سے استفادہ کرو، ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا۔ خیر اس کے اندر بہت تفصیل ہے، پھر آپ تفصیل کے ساتھ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، وقت کی تنگی کے لحاظ سے میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جو ہے وسوسہ ڈالا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا اور شیطان نے جو ہے ان کو پھسلا دیا اور ان دونوں کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن نعمتوں میں، جو جنت کی نعمتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تھے، اس میں سے ان کو نکال دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہبطوا، تم اتر جاؤ، یعنی تم زمین پر اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک تمہارے لیے وہاں پر فائدہ اٹھانے کا
फ़ायदा उठाने की जगह होगी। बहरहाल हज़रत गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने के लिए कहा, जब उनको दोनों को ज़मीन पर उतारा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के एक हिस्से में उतरे और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम एक दूसरे हिस्से में उतरी। बाज़ रिवायत के मुताबिक ये आता है, जिसको साहिब सुबहतुल मरजान फ़ी आसारी हिंदुस्तान के जो मुसन्निफ़ है, उसने इमाम सुयूती और दीगर मुहद्दिसीन के हवाले से एक रिवायत नक़ल फरमाई है। उन्होंने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के जिस हिस्से में नाजिल किया गया, जिस हिस्से में उतारा गया, वो हिस्सा हिंदुस्तान का सरंदीप का एक जजीरा था। वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अरब की सरज़मीन जद्दा में उतारा गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरज़मीन में उतारे गए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा की सरज़मीन में उतरी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरज़मीन में उतरे और यहीं पर आप रहते थे और यहीं पर आपने जो है इसी हिंदुस्तान की मुबारक सरज़मीन को आपने मुशर्रफ फरमाया, यहीं पर रहे, यहीं पर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करते रहे। ये सारी तफसीलात जो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आती हैं उतरने के बाद की, वो सब इसी ज़मीन पर होती रहीं और इसी मकाम से जाकर आपने खाने काबा का हज भी किया। इस तरह की मुख्तलिफ़ रिवायतें इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा से, मुहद्दिसीन से जो आई हैं, साहिब सुबहतुल मरजान फ़ी आसारी हिंदुस्तान के जो मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने इसको नक़ल किया है। बहरहाल इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का उतरना इस मुबारक हिंदुस्तान की मुबारक सरज़मीन पर हुआ। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, जब ज़मीन पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम अरसे दराज तक दुआएं करते रहे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से आदम अलैहिस्सलाम ने चंद कलिमात को पाया और उन कलिमात के वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में उन्होंने दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, उनकी तौबा कबूल फरमाई। अब ये कौन से कलिमात थे, इस बारे में मुफस्सिरीन किराम ने अलग अलग इसके जो है अलग अलग रिवायतों को उन्होंने ज़िक्र किया है। एक बात ये है जो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला के कलिमात को इल्क़ा करने के बाद वो हुजूर का वसीला लेकर उन्होंने दुआ फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ को कबूल किया। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने फरमाया इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत तौबा कबूल करने वाला है और मेहरबान है। क़ुल्ना हबितू मिन्हा जमीआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहा है कि हमने कहा कि तुम सब उससे उतर जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया, जब मेरी जानिब से तुम्हारे पास हिदायत आएगी तो जो कोई मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा उस पर न कोई खौफ होगा और ना इससे लोग रंजीदा होंगे, और जो इनकार करेंगे, कुफ्र करेंगे और हमारी आयतों का इनकार करके उसको झुटलाएंगे, उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून, यकीनन यही लोग दोज़ख वाले होंगे और यही लोग दोज़ख वाले भी होंगे और दोज़ख में हमेशा रहेंगे। हज़रात गिरामी, ये आज की नशिस्त की तफसीर का एक मुख्तसर सिलसिला था जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को कुरान करीम समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को कुरान करीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ास तौर पर रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमें कुरान करीम से ऐ बारी ताला तो हमको ऐसे वाबस्ता फ़रमा दे कि हम हमेशा कुरान करीम से वाबस्ता रहें और कुरान करीम के साथ हमारा ताल्लुक़ हमेशा के लिए मुस्तहकम और मज़बूत हो जाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।